ہم تو اسے کہیں گے کہ خدا کے لیے عقل کے اور ہوش کے ناخن لو. اس ملک کا یہاں بسنے والی 22-23 کروڑ عوام کا سوچو. تم نے تو ہیلی کاپٹر کے مزے لے لیے نا, 4 برس تو لے لیے ہیلی کاپٹر کے مزے. ہم کہتے رہے ہوائی جہاز کو ہیلی کاپٹر کے مزے آ گئے ہیں. وہ اپنے گھر سے دفتر بھی ہیلی کاپٹر میں جاتا تھا. آؤ اترو, دیکھو غریب کی حالت. یہ تب بھی چیخ رہے تھے, تمہیں بول رہے تھے کہ مہنگائی بہت ہے, جب تم IMF کے ساتھ پروگرام سائن کر رہے تھے اور عوام کا نہیں سوچ رہے تھے. تم تو کہتے تھے میں تو خودکشی کر لوں گا. خودکشی تو تم نے نہ کی, تم نے تو بدترین شرائط پر جا کے پروگرام پہ سائن کر دیا. اور اب کہتے ہو, پہلے کہتے ہو سازش باہر سے ہوئی ہے, اب کہتے ہو سازش اندر سے ہوئی ہے. اب باہر والوں کے تم نے جا کے جوتے اٹھانے شروع کر لیے ہیں. اب تم نے وہاں گھٹنے ٹیک دیے ہیں باہر والوں کے آگے. اب تمہیں اپنے دشمن لگتے ہیں. میں تو دیکھیں, میں ان لوگوں سے کے لیے کیا کہوں جو ٹکٹ کھیلتے ہیں. میں تو بات بھی ان لوگوں سے زیادہ کرنا پسند کرتی ہوں جو عوام کا درد سمجھتے ہیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی ٹکٹ سے وہ جیتیں گے تو وہ تو ایک دن جیت کے آئیں گے نا, پھر آگے جو 5 سال خدمت کرنی ہے وہ بھی کرنی پڑتی ہے. یہ 6 سیٹوں سے الیکشن لڑنے کی ضد تو کرتا ہے نیازی, لیکن اسمبلی نہیں جاتا نیازی, لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتا نیازی. تو پھر ایسی بھائی میرے, ایسی ٹکٹ پر تو میں لعنت ہی بھیجتی ہوں جو صرف ایئر کنڈیشن ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے لیے لی جائے. نیازی کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ خدارا تمہیں کرسی مل جائے گی. بھائی اس ملک کا پہلے سوچو, اس کے استحکام کا پہلے سوچو. یہاں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. عمران نیازی کی جو بدترین پالیسیاں ہیں جس کے نتیجے میں آج عوام جو ہے وہ دیوار سے لگ چکی ہے, اس کو دشواریاں ہیں. ہم نہیں کہتے کہ سکون قبر میں ملتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اوپر بوجھ برداشت کرے لیکن غریب کو سکون فراہم کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وزیر اعظم جو ہے اس کی کرسی پہ ہم ٹماٹر اور آلو کے داموں کے لیے نہیں بیٹھے تھے. ہر وزیر اعظم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ عوام کو جو آلو اور ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں ہیں اس میں ریلیف دینے کی کوشش کرے, اور اگر کسی طبقے کو نہیں دے تو کم از کم غریب طبقے کو ضرور دے. تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ عمران خان کے جو کیے ہوئے غلط فیصلے ہیں اس کے نتیجے میں جو آج تباہی ہے اس سے ہم بھاگیں گے. ہم اپنے ملک کو نہیں چھوڑ کے بھاگ سکتے. ہمارے بچے یہیں رہتے ہیں, یہیں پڑھے ہیں, ہم یہیں پیدا ہوئے, یہیں جیے اور یہیں مریں گے. ہم نہیں چھوڑ کے بھاگ سکتے اپنے ملک کو, اور ہم نہیں بسا سکتے اپنے بچوں کو اس ملک سے باہر. جب ہم آپ کے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو آپ کے بچوں کے ساتھ لے کر بیٹھیں گے. یہ جذبہ ہوتا ہے پاکستانی کا. مطلب میں کہوں جو میرا بچہ انگلستان کی سرد ہوائیں کھائے اور وسیب کا بچہ گرمی میں سڑے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے بچوں کو بھی یہی گرمی کھانی ہے, ہمارے بچوں کو بھی یہی پانی پینا پڑے گا. آؤ اترو, دیکھو غریب کی حالت. یہ تب بھی چیخ رہے تھے, تمہیں بول رہے تھے کہ مہنگائی بہت ہے, جب تم IMF کے ساتھ پروگرام سائن کر رہے تھے اور عوام کا نہیں سوچ رہے تھے. تم تو کہتے تھے میں تو خودکشی کر لوں گا. خودکشی تو تم نے نہ کی, تم نے تو بدترین شرائط پر جا کے پروگرام پہ سائن کر دیا. اور اب کہتے ہو, پہلے کہتے ہو سازش باہر سے ہوئی ہے, اب کہتے ہو سازش اندر سے ہوئی ہے. اب باہر والوں کے تم نے جا کے جوتے اٹھانے شروع کر لیے ہیں. اب تم نے وہاں گھٹنے ٹیک دیے ہیں باہر والوں کے آگے. اب تمہیں اپنے دشمن لگتے ہیں. ہم پہلے بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ غریب کی دعا لو, جو تم سے بن پڑے اس غریب کے لیے کرو. اور یہی پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب کا پروگرام ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی غریب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعا سے آج تک یہاں رہا ہے اور آگے بھی انہی کی دعاؤں سے یہ چلے گا. میں یہاں موجود ہیں ہمارے قابل احترام MNA حضرات ہمارے ساتھ ہیں, نوابزادہ صاحب کا یہ علاقہ بھی ہے. میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موبلائز کریں, انہیں کہیں کہ رجسٹری کرائیں. یہ ڈائنامک رجسٹری ہے, اب یہ جاری رہے گی, کیونکہ اگر کوئی
गरीब हो गया है, जो पहले मुतवसत था और उसके को भी इसकी मदद की ज़रूरत होगी, तो लिहाजा इस रजिस्ट्री के ज़रिए उसकी जो ज़िंदगी में जो तब्दीली आई है, समाजी और मुआशी तब्दीली, वो यहाँ रिकॉर्ड की जाएगी और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से सपोर्ट फराहम कर सकें। हम कैश ट्रांसफ़र की मदद से लोगों को सपोर्ट देते हैं और फिर हम तालीमी वज़ाइफ के ज़रिए भी उन्हीं घरानों को सपोर्ट करते हैं। हम बेनज़ीर नशो नुमा प्रोग्राम के ज़रिए भी उन्हीं घरानों को मज़ीद सपोर्ट देते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है, इसकी जो कदर व कीमत है वो पाकिस्तान का गरीब जानता है। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि आपके भी करीब जो भी गरीब है उसको ला के यहाँ रजिस्टर कराएं, इस सिस्टम में उसका नाम शामिल कराएं, उसकी जो डिटेल्स है वो शामिल कराएं और हमारी मदद करें ताकि हम आपके ज़रिए इन गरीबों की मज़ीद मदद कर सकें। मैडम, ये जो नवाब साहब भी कह रहे हैं, हमारे साहब भी कह रहे हैं, जिस पार्टी पर आप तनकीद कर रही हैं इमरान खान साहब, उसके टिकट लेने के ख्वाहिशमंद आपके काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या? भाई मैं तो देखिए, मैं उन लोगों से के लिए क्या कहूँ जो टिकट खेलते हैं। मैं तो बात भी उन लोगों से ज़्यादा करना पसंद करती हूँ जो आवाम का दर्द समझते हैं, और अगर वो समझते हैं कि किसी की टिकट से वो जीतेंगे तो वो तो एक दिन जीत के आएंगे ना, फिर आगे जो 5 साल खिदमत करनी है वो भी करनी पड़ती है। ये 6 सीटों से इलेक्शन लड़ने की जिद तो करता है न्याजी, लेकिन असेंबली नहीं जाता न्याजी, लोगों की नुमाइंदगी नहीं करता न्याजी। तो फिर ऐसी भाई मेरे, ऐसी टिकट पर तो मैं लानत ही भेजती हूँ जो सिर्फ एयर कंडीशन ड्राइंग रूम में बैठने के लिए ली जाए। अगर टिकट कोई ले तो आवाम की खिदमत करने के लिए ले और आवाम की खिदमत करके दिखाए, मुश्किल हालात में भी करके दिखाए, फिर भागे ना हालात से। पीडीएम की हुकूमत में भी तो महंगाई हुई है, ये बताएं कि मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी की? भाई बात यह है कि महंगाई यकीनन पिछले किए गए कई ऐसे बुरे फैसले थे जिसके नतीजे में हुई है, और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि महंगाई है। मैं शुक्र खुदा का कि उन लोगों का जो है ना, वो कभी ना उन लोगों से मुतासिर हुई, ना मैंने उन लोगों की इस बात को तस्लीम किया जो कहते थे कि जी मुआशी इंडिकेटर तो सब ठीक हैं, तो महंगाई तो कम हो रही है। ये कहा जाता था ना आपको कि वो कम हो रही है महंगाई, लेकिन आज की जो महंगाई है उसके पेश नज़र जो इस हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में जो हमने देखा कि महंगाई की वजह से मज़ीद परेशानियां हुई, उसमें भी हमने प्रोग्राम्स दिए। मतलब आप देख लें उठा के कि पहले जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो उस महंगाई के बोझ से निपटने के लिए 2-2 हज़ार रुपए की रकम जो है वो दी गई। उसके बाद सैलाब आ गया, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी, लेकिन उसमें भी हुकूमत ने अपनी तमाम तर परेशानी और मुआशी बदहाली के बावजूद 70 अरब रुपए की रकम सैलाब मुसरीन के लिए 25-25 हज़ार फी बंदा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए तकसीम हुआ। अब देखें कि ये महंगाई जो आप देख रहे हैं, जो आपने बिल्कुल कहा, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको 25% इजाफी रकम दी जा रही है। तो इसीलिए अब जो 7,000 सेमाई है वो तकरीबन 9,000 तक पहुंच जाएगी। तो ये हुकूमत ने ख्याल किया ना, उनके पास देखिए, हुकूमत खुद मुआशी मुश्किलों का शिकार है। किफ़ायत शारी आपने देखा है काबीना में इसका अमल शुरू हो गया है, आपने देखा है हुकूमती इदारों में शुरू हो गया है, आपने देखा है कि हर ब्यूरोक्रेट पर अब ये नज़र रखी जा रही है कि सरकारी ख़जाने से जो वो ले रहा है उसको किस लिमिट तक लेना चाहिए और कम से कम बोझ ख़जाने पर हो ताकि जो बचत हो वो गरीब आवाम पर खर्च हो सके। तो ये पूरी हमारी कोशिश है, सच्चे दिल से है। बाकी जिन हालात में मुल्क को संभाला वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, जिन हालात में मुल्क को संभाल रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे भी कहेंगे कि दुआ करें कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। इमरान न्याजी को यही समझा रहे हैं
کہ خدارا تمہیں کرسی مل جائے گی بھائی، اس ملک کا پہلے سوچو، اس کے استحکام کا پہلے سوچو. یہاں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، انویسٹمنٹ ہوگی. کون آئے گا اس ملک اگر وہ دیکھے گا کہ روز یہاں پر جو ہے ہڑتال کوئی کر رہا ہے، روز یہاں پر جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ لوگ نکل رہے ہیں، عدالتوں پر حملے ہو رہے ہیں، عدالتوں کے احاطوں کے ساتھ اور عدالت کے دروازوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے. جب یہ تصویریں دنیا میں جاتی ہیں تو پاکستان کا نام روشن نہیں ہوتا. یہاں آنے والے لوگ جو ہیں وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ خدمت عمران نیازی اس ملک کی کر رہا ہے. ہم تو اسے کہیں گے کہ خدا کے لیے عقل کے اور ہوش کے ناخن لو. اس ملک کا یہاں بسنے والی 22-23 کروڑ عوام کا سوچو. تم نے تو ہیلی کاپٹر کے مزے لے لیے نا، 4 برس تو لے لیے ہیلی کاپٹر کے مزے. ہم کہتے رہے ہوائی جہاز کو ہیلی کاپٹر کے مزے آ گئے ہیں. وہ اپنے گھر سے دفتر بھی ہیلی کاپٹر میں جاتا تھا، سائیکل تو دور کی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں چھوٹی موٹی FX میں چلا جاتا تو ہم کہتے چلو چھوٹی گاڑی میں گیا. نہ بابا نہ، چھوٹی گاڑی میں نہیں گیا، ہیلی کاپٹر میں گیا. تو پاکستان نے کل پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی 30 اپریل کی تاریخ دی ہے. کیا پیپلز پارٹی سے الیکشن کے لیے تیار ہے اور کیا الیکشن ہونے صوبائی اسمبلی کے ہوں گے؟ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشنز کے موڈ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. اور آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بھی ممبران اسمبلی ہیں، کارکنان ہیں، آپ ہمیشہ ہمیں اسی انرجی اور اسی موڈ میں پائیں گے. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ جی اب الیکشن جیت لیا تو گھر جانا ہے یا ایوان میں بیٹھنا ہے، نہیں. کیونکہ ہماری طاقت عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اور طاقت جو عوام کی ہے نا، وہ یہ حق اور سچ کا فیصلہ ہے. اور ہم ہمیشہ یہی تیاری رکھتے ہیں عوام کے ساتھ ان کے دکھ سکھ میں. ظاہر ہے 10 کام ہوتے ہیں، 4-6 کام ہوتے بھی ہیں، 4-1 نہیں بھی ہوتے، لیکن ساتھ نہیں چھوڑتے عوام کا. سیلاب ہو تو آپ کو پیپلز پارٹی ملے گی عوام کے ساتھ. کووڈ ہو جہاں ہمیں دوری رکھنی تھی تو بھی عوام کا خیال کرتے ہوئے یہ چیزیں کرنی پڑیں، لیکن عوام کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا. الیکشن آئین کا تقاضا ہے، پروویژن ہے، جو آئین میں لکھا ہے ہوگا. اور جو الیکشن اناؤنس کرنے والا جو ادارہ ہے، جب اس نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے تو اس کو فالو کریں گے. ہم تو بدترین فیصلوں پر بھی عمل کرتے ہیں، تو اگر آئینی فیصلہ ہوگا تو اس پر بھی ضرور عمل کریں گے. آپ نے کہا کہ ساتھ دیکھیں اس کا فیصلہ ابھی کوئی نہیں ہے. جو سیاسی فیصلے ہیں وہ اعلیٰ قیادت بیٹھ کر کرے گی، مشاورت کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا.